بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، اسلامی سال کا دوسرا مہینہ صفر المظفر شروع ہو چکا ہے۔ یہ مہینہ انسانیت میں زمانہ جاہلیت میں منحوس، آسمانوں سے بلائیں اترنے والا اور آفتیں نازل ہونے والا مہینہ سمجھا جاتا تھا، اور زمانہ جاہلیت کے لوگ اس ماہ میں خوشی کی تقریبات، شادی بیاہ، منگنی، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو منحوس سمجھتے تھے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہی نظریہ نسل در نسل آج تک چلا رہا ہے، اور ہمارے معاشرے میں بھی یہ ساری باتیں ہیں۔ حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی صاف اور واضح الفاظ میں اس مہینے اور اس مہینے کے علاوہ پائے جانے والے توہمات اور قیامت تک کے باطل نظریات کی تردید اور نفی فرما دی، اور علی الاعلان آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا صفر ولا ہامہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک شخص کی بیماری دوسرے کو خود بخود لگ جانے کا عقیدہ، ماہ سفر میں نحوست ہونے کا عقیدہ، اور ایک مخصوص پرندے کی بدشگونی کا عقیدہ، یہ سب بے حقیقت باتیں ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر ماہ سفر کے متعلق نحوست پھیلانے والا عقیدہ پھیلانے کی خاطر اسلام دشمنوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب جھوٹی روایات بھی پھیلانے سے گریز نہیں کیا، اور چنانچہ ایک حدیث مشہور ہے، آج کل مشہور کر دی گئی ہے، کہ فرمایا کہ من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، یعنی جو شخص مجھے سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی خوشخبری دے گا میں اسے جنت کی بشارت دوں گا۔ اب اس روایت سے اس طور پر استدلال کیا جاتا ہے، اور استدلال کرتے ہوئے سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے کہ چونکہ اس مہینے میں نحوست تھی، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے صحیح سلامت گزرنے پر جنت کی خوشخبری دی ہے۔ تو یہ بات بالکل جان لینی چاہیے، اور اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ حدیث بالکل موضوع من گڑت ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کی نسبت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے کسی غلط بات کی نسبت میری طرف کی اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا۔ اور ایک دوسری بات سفر کے متعلق یہ عرض کرنی ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر بڑی پھیلی ہوئی ہے، وہ سفر کا آخری بدھ کا نظریہ بھی ہے، اور مشہور یہ کیا ہے کہ اس بدھ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری سے شفا ملی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل صحت فرمایا، لہٰذا اس خوشی میں مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، چوری بنا کر تقسیم کی جاتی ہے، اور بعض لوگ خصوصاً ہماری عورتیں اس دن خوشی میں روزہ بھی رکھا جاتا ہے، روزہ بھی رکھ لیتی ہیں، اور پھر اسی طرح خاص طریقے سے نماز بھی پڑھی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ بات بالکل خلاف حقیقت اور خلاف واقع بات ہے۔ اس دن یعنی سفر کا جو آخری بدھ تھا، اس دن تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات کی ابتدا ہوئی تھی، نہ کہ مرض کی انتہا اور شفا۔ یہ افواہ اور جھوٹی خبر یہ دراصل یہودیوں کی طرف سے آپ علیہ السلام کی مخالفت میں آپ علیہ السلام کے بیمار ہونے کی خوشی میں پھیلائی گئی تھی، اور مٹھائیاں تقسیم کی گئی تھی، اور آج ہمارے مسلمان بیچارے بس وہ سنی سنائی پر عمل کرتے ہوئے اور سنی سنائی کو آگے جلاتے ہوئے وہ یہودیوں کی پھیلائی ہوئی بات کے اندر وہ حدیث بھی پھیلا رہے ہیں کہ جس نے مجھے سفر کے ختم ہونے کی خوشخبری دی اسے میں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں، اور پھر اسی طرح آخری بدھ کی خوشی بھی منائی جاتی ہے۔ تو بہرحال آج کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ حدیث من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ یہ روایت ثابت نہیں ہے، بالکل موضوع من گڑت ہے، اس کو بیان کرنا اور اس کے مطابق اپنا ذہن و عقیدہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اور دوسری بات ماہ سفر کے آخری بدھ کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری سے شفا ملنے والی بات بھی جھوٹی اور اسلام دشمن یہودیوں کی پھیلائی ہوئی بات ہے۔ اس دن تو معتبر روایات کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی ابتدا ہوئی تھی، نہ کہ آپ کو شفا ملی تھی۔
لہذا ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خود بھی اس طرح کے توہمات اور منکرات سے بچیں اور ممکن حد تک پیار سے اچھے طریقے سے دوسروں کو بھی اس طرح کی خرافات سے بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔